بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن میں اور زاہد صاحب آفس کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ میں نے ان کے ہمہ وقت پوچھے سے رویے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا ہوں۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد، کھانا کھاتے ہوئے نخرے، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا، کپڑے پہنے یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ باپ کا تو مجھے صرف نام ہی ملا، نہ کبھی اس کی صورت دیکھی اور نہ ہی پیار۔ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، فرش، تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر ہی سو جاتا، مگر صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہیں اور بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا۔ لیکن جب صبح اٹھتا تو لبِ شیریں اور منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہل تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلایا جاتا ہے۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے کہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ تھی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین، اور دوسری روٹی کے کناروں سے۔ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا، جس سے مجھے بہت چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ جاتا۔ مجھے یاد ہے، کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا، اور اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ میں چپکے سے برآمدے میں جا پہنچا اور جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں نہ جانے کب سے مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہے ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سریا کے بھائی کی شادی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف اے مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے جب گھر جا کر ماں کو بتایا
تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹنے لگی۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکائے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں ماں، اٹھ بھوک لگی ہے۔ ماں چیخ چیخ کر رویا۔ 1000 منتیں اور ترلے کیے مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون دیا وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے زاہد کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔ اللہ جس کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان و صحت کے ساتھ خوش رکھے، اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے والدین کی مغفرت کرے، آمین۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، KJ وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔